امتحان جس میں ہوا سب سے جدا خیموں سے، امتحان جس میں ہوا سب سے جدا خیموں سے، ایک خیمہ جو بہت دور نہ تھا خیموں سے، ایک خیمہ جو بہت دور نہ تھا خیموں سے، دھوپ رستے میں نمی چھین لیا کرتی تھی، دھوپ رستے میں نمی چھین لیا کرتی تھی، خشک تر ہو کے گزرتی تھی ہوا خیموں سے، خشک تر ہو کے گزرتی تھی ہوا خیموں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے آقا امام الانبیاء، سرور کونین، پیغمبر آخر و اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو پہلے کبھی حاضر خدمت نہیں ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، دروازے کا خیال رکھنا اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دینا۔ اسی دوران میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف گھر میں تشریف لے آئے بلکہ حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حسین سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر فرشتے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں بے یار و مددگار شہید کر دے گی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا سکتا ہوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر اس فرشتے نے سرخ رنگ کی ریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریت کو سونگھا اور فرمایا، ریح کرب و بلا، یعنی اس سے تکلیف اور شدت کرب کی بو آتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ ریت عطا فرما دی اور فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ ریت خون میں تبدیل ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے وہ ریت ایک بوتل کے اندر ڈال کر رکھ دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شہادت امام حسین کے دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جسم کٹ کر جو زمیں پر کوئی آ گرتا تھا، انا للہ کی آتی تھی صدا خیموں سے، انا للہ کی آتی تھی صدا خیموں سے، جنگ میدان میں ہوا کرتی ہے آنگن میں نہیں، جنگ میدان میں ہوا کرتی ہے آنگن میں نہیں، اشکیا جانے تمہیں بیر تھا کیا خیموں سے، قصہ شام غریباں جو سناتی تھی شمیم، قصہ شام غریباں جو سناتی تھی شمیم، ہو کے شرمندہ گزرتی تھی صبا خیموں سے، راکھ بڑھتی تھی اسے جھٹ سے تسلی دینے،
راکھ بڑھتی تھی اسے جھٹ سے تسلی دینے، آگ روتی تھی لپٹ کر جو ذرا خیموں سے، آگ روتی تھی لپٹ کر جو ذرا خیموں سے، کوفہ و شام کے بازاروں سے درباروں تک، کوفہ و شام کے بازاروں سے درباروں تک، راستہ جو بھی گیا ہو کے گیا خیموں سے، راستہ جو بھی گیا ہو کے گیا خیموں سے، آخری قطرے خون دشت بلا پر ٹپکا، آخری قطرے خون دشت بلا پر ٹپکا، آخری بار بہت شور اٹھا خیموں سے، آخری بار بہت شور اٹھا خیموں سے، امتحان جس میں ہوا سب سے جدا خیموں سے، ایک خیمہ جو بہت دور نہ تھا خیموں سے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بہت سی کتابوں میں درج ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سفین کے لیے عرض کرب و بلا سے گزرے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ رفقا نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے جو اس قدر شدت غم؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک مرتبہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کناں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونے کا سبب معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی ہو کر گئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے کرب و بلا میں قتل کیا جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہاں کی مٹی سنگھائی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح خصائص کبریٰ میں درج ہے کہ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام سے گزرے جہاں اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر عطر ہے تو فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کی شہادت ہوگی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ نوجوان اس میدان میں اسی جگہ شہید ہوں گے جن پر آسمان و زمین روئیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری و عنبری گیسو اور داڑھی مبارک خاک آلودہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، ابھی ابھی حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی سے اٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اس دن کو خاص طور پر یاد رکھا۔ پھر کربلا سے لوٹے پھوٹے قافلے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی دن تھا جس دن
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبد المالک نے پوچھا، اگر تم مجھے اس دن کی کوئی علامت بتا دو جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو تم میری نظر میں ممتاز ہو جاؤ گے۔ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اس دن بیت المقدس میں یہ حال ہو گیا تھا کہ جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ ام حکیم بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، میں اس وقت بچی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا۔ ابو قبیل بیان کرتے ہیں، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو سورج میں گہن لگ گیا، یہاں تک کہ دوپہر ہی کو ستارے نظر آنے لگے اور ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید رات ہو گئی ہے۔ کہ سیکھو بلندیوں کا کرینہ حسین سے، سیکھو بلندیوں کا کرینہ حسین سے، ملتا ہے آسمان کا زینہ حسین سے، ملتا ہے آسمان کا زینہ حسین سے، اور آہوں کے سسکیوں کے جلوں میں دم وداع، آہوں کی سسکیوں کے جلوں میں دم وداع، رویا لپٹ کے سارا مدینہ حسین سے، رویا لپٹ کے سارا مدینہ حسین سے، اور شاخ ابد سے پھوٹے گی خوشبو حسین کی، شاخ ابد سے پھوٹے گی خوشبو حسین کی، سیکھے گا ہر زمانہ کرینہ حسین سے، سیکھے گا ہر زمانہ کرینہ حسین سے، اور چاہت ہے اتنی ماہ محرم سے اس لیے، چاہت ہے اتنی ماہ محرم سے اس لیے، پہچانا جاتا ہے یہ مہینہ حسین سے، چاہت ہے اتنی ماہ محرم سے اس لیے، پہچانا جاتا ہے یہ مہینہ حسین سے، اور حب نبی کا کس طرح رکھیں گے وہ بھرم، حب نبی کا کس طرح رکھیں گے وہ بھرم، رکھتے ہیں اپنے دل میں جو کینہ حسین سے، رکھتے ہیں اپنے دل میں جو کینہ حسین سے، عرفان کس قدر میری نسبت ہے معتبر، عرفان کس قدر میری نسبت ہے معتبر، مرنا حسین سے میرا جینا حسین سے، مرنا حسین سے میرا جینا حسین سے، سیکھے گا ہر زمانہ کرینہ حسین سے۔ محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے، محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے، محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے، کل پردہ دار ڈس دن، کل پردہ دار ڈس دن، مایوس بوزیا دے، محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے، محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے، عباس تاہیں چاہندہ گھر پردہ دار راہون، تطہیر جائے مالک روزے دی چھانتے باون، لیکن سمجھ نہیں آندے، لیکن سمجھ نہیں آندے،
डसेंदे आदाब खुद डसेंदे आदाब खुद डसेंदे मुँह चुम के हर बिरादे अमल तैयार जिस दे अज आले मुस्तफा दे अमल तैयार जिस दे अज आले मुस्तफा दे सरपोश मामलाते रो रो वदे सजेंदे पुफियां को घिन के आओ आबिद को हुक्म देंदे हर सैन नाल आओ हर सैन नाल आओ पर्दे बना रिदा दे अमल तैयार